بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، الشاذ والمحفوظ. گزشتہ نشست میں منکر اور معروف کی بحث چلی ہے، اور منکر سے مراد وہ حدیث جس میں کوئی راوی ضعیف ہو اور وہ ضعیف راوی کسی ثقہ یعنی اس روایت کو بیان کر رہا ہے ضعیف راوی، اور اس روایت کے مخالف کوئی حدیث ہے، اس کے متناقض کوئی حدیث ہے. تو جو یہ ضعیف راوی بیان کر رہا ہے حدیث، اس کی روایت کو منکر کہا جائے گا، اور اس کے مخالف جو روایت ہے اس کو صحیح کہا جائے گا، یعنی دوسرا نام اس کا معروف ہوگا. تو اسی ضمن میں انہوں نے یہ بحث بھی ڈال دی کہ شاذ اور محفوظ، حالانکہ اس کا جو ہے سنیریو اور ہے، یہ صحیح کی بحث میں پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو ادھر ذکر کر دیا گیا. شاذ کو ہم اسی طرح سرسری سا پڑھتے ہیں. شاذ سے مراد شذ سے ہے، یعنی کسی چیز کا منفرد ہونا، الگ ہونا، کسی چیز سے علیحدہ ہونا. اور شاذ بھی ضعیف کی اقسام میں سے ہے. اصطلاحاً شاذ سے مراد وہ حدیث ہے جس میں کوئی مقبول راوی اپنے سے اعلیٰ راوی کی مخالفت کر رہا ہے، یعنی ہے وہ ثقہ لیکن اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہے. تو ایسی روایت کو بھی جو ہے شاذ سمجھا جاتا ہے، اور وہ ضعیف ہوتی ہے اور قابل عمل نہیں ہوتی. یعنی مقبول راوی مراد اس سے وہ ہے، یعنی جو صحیح راوی ہے، یا ایسا راوی جو عادل ضابط تو ہے لیکن اس کا حافظہ تھوڑا کمزور ہے، یعنی وہ حسن درجے کا ہے، اس کی روایت قابل قبول ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، کوئی ایسی حدیث لا رہا ہے جو کہ اس سے زیادہ ثقہ اور زیادہ جو کامل ضابطے کے اور کامل حافظے کے مالک ہیں ان کے مخالف وہ حدیث لا رہا ہے. یا یہ کہ دوسری جو اس کے مخالف حدیث ہے وہ کئی سندوں سے وارد ہے اور یہ ایک ہی سند ہے، اور اس کا جو ہے درجہ بھی اس کے برابر نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اس کی حدیث شاذ کہلائے گی، اور جو اس کے مقابلے میں حدیث ہوگی وہ محفوظ کہلائے گی. محفوظ سے مراد وہ صحیح ہوگی، یعنی محفوظ عام طور پر جس کو سمجھا جاتا ہے، اور یہ جو شاذ ہے یہ ضعیف ہوگی اور اس کو جو ہے قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا. اب وہ راوی جو اس مقبول سے اعلیٰ ہے وہ اپنے حافظے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی وہ سندیں جو اس کے مقابل ہیں یا اس کے مخالف ہیں، اور وہ حدیث اس کے مخالف ہے، وہ اس کی سندوں کی تعداد زیادہ ہے اور زیادہ صحیح راوی ہیں، اور زیادہ جو ہے ان کا حافظہ صحیح ہے اور دیندار ہیں. یعنی ہر لحاظ سے اگر اس مقبول سے اعلیٰ درجے کی وہ دوسری مخالف ہے، اس کے حدیث میں مخالفت اگر پائی گئی ہے، تو تب یہ جو حدیث ہے جو کم درجے والا راوی ہے اس کی روایت کو شاذ کہیں گے، اور اعلیٰ درجے والے کی روایت کو محفوظ کہیں گے، اور وہ قابل قبول ہوگی، اور شاذ ضعیف روایت ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ شذوذ یعنی وہی جو شاذ ہے، کسی چیز کا کسی سند کا یا حدیث کا شاذ ہونا کہاں کہاں پایا جاتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ سند میں بھی شذوذ پایا جا سکتا ہے اور متن میں بھی شذوذ پایا جا سکتا ہے. اب اس کی ادھر مثالیں ذکر کی گئی ہیں، اور یہ حدیث ہے سفیان بن عیینہ کی. سفیان بن عیینہ عمر بن دینار سے روایت کرتے ہیں، اور عمر بن دینار اوسجہ سے روایت کرتے ہیں، اور اوسجہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث روایت کر رہے ہیں. ان رجلا توفی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی وفات پا جاتا ہے. ولم یدع وارثا الا مولا هو اعتقہ، اور اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا الا یہ کہ اس کا ایک غلام جس کو وہ آزاد کر چکا ہوتا ہے. یہ معاملہ، بس اتنی حدیث ہے. لیکن اس حدیث کی سند میں اگر دیکھیں، ہم سند کی شذوذ کو پڑھ رہے ہیں کہ سند کیسے شاذ ہوتی ہے. اس میں سفیان بن عیینہ من طریق ابن عیینہ، ابن عیینہ یعنی سفیان بن عیینہ ہے. سفیان بن عیینہ عمر بن دینار سے، عمر بن دینار اوسجہ سے، اور وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں. اور اس حدیث یہ جو سند ہے اس کے ساتھ اور بھی سندیں ہیں، یعنی ابن عیینہ ایک اور حدیث میں ابن جریج سے روایت کر رہے ہیں، یعنی ابن جریج کی بھی سند ہے ابن عیینہ کی، یعنی یہ دو سندیں ہوں گی، یہ دو سندیں ہو گئی. اب اس کے مقابلے میں دوسری روایت ہے وہ حماد بن زید سے ہے. حماد بن زید بھی عمر بن دینار اور عمر بن دینار اوسجہ سے روایت کرتے ہیں. اس حدیث میں مخالفت یہ ہے کہ یہ
حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، یعنی موقوف روایت ہے، لیکن حماد بن زید کیا کرتے ہیں، اس کو اوسجا تک روایت کرتے ہیں، یعنی ابن عباس کا نام درمیان میں نہیں آتا، یعنی وہ تابعی کا ایک طرح کا قول بن جاتا ہے، صحابی کا قول نہیں بنتا۔ البتہ جو صحیح بات ہے وہ کیا ہے، ابن عیینہ جن کی سفیان بن عیینہ کی بھی روایت ہے اور ابن جریج کی، دو بندے ہو گئے اور زیادہ حافظے اور زیادہ جو ہے جو ان کا دینداری کے لحاظ سے اور مطلب ہر لحاظ سے حماد بن زید سے اعلیٰ ہیں۔ اس لیے سفیان بن عیینہ اور ابن جریج یہ دونوں مل کے یہ جو روایتیں ہیں یہ محفوظ کہلائیں گی، اور اس کے مقابلے میں حماد بن زید جو کہ اوسجا کے کا قول کہہ رہے ہیں کہ یہ ابن عباس کا قول نہیں، اوسجا کا قول ہے، تو ان کی بات کو شاذ سمجھا جائے گا۔ حماد بن زید اس کو کہتے ہیں کہ اوسجا کی روایت ہے یا اوسجا کی بات ہے، حالانکہ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، اور یہی چیز سفیان بن عیینہ اور ابن جریج روایت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، سفیان بن عیینہ اور ابن جریج یہ اعلیٰ درجے کے ہو گئے، حماد بن زید کم درجے کا ہو گیا۔ تو حماد بن زید کیا کہہ رہا ہے، اوسجا کا قول ہے، حالانکہ یہ کم درجے کا ہے، تو اس کو ہم کیا ہے، ثقہ ہے، دیندار اور حافظہ بھی اس کا ہے، لیکن ان کے مقابلے میں کم ہے، تو اس کی روایت کو پھر بھی شاذ سمجھا جائے گا اور یہ غیر قابل قبول ہوگی، اور سفیان بن عیینہ اور ابن جریج کی اس روایت کو مانا جائے گا، یعنی ابن عباس کا قول یہ سمجھا جائے گا، اور اسی کو امام ابو حاتم نے راجح سمجھا ہے۔ یہ ہوگی سند کی مثال۔ اب متن میں کیسے شذوذ ہو سکتا ہے، اور متن میں شذوذ کی مثال ادھر ذکر کی گئی ہے، اور یہ حدیث ہے عبد الواحد ابن زیاد سے۔ یہ عبد الواحد ابن زیاد اعمش رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، اور اعمش ابو صالح سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور ابو ہریرہ مرفوعاً یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو منسوب کر دیتے ہیں۔ اور کیا حدیث ہے، اذا صلی احدکم الفجر فلیضطجع عن یمینہ، کہ جو کوئی فجر کی نماز پڑھے تو وہ اپنے دائیں پہلو پہ یا کروٹ پہ لیٹے۔ اب امام بہقی کی روایت ہے، وہ اس میں کیا ہے کہ خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا فإن الناس انما رووا فعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں، حالانکہ زیادہ تر کیا ہے، یعنی اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا گیا، لیکن زیادہ صحیح روایتوں میں کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو ادھر کیا ہے، عبد الواحد بہت سارے ثقات کے مقابلے میں ایک روایت لے کے آ رہا ہے جو کہ ابو ہریرہ کا قول ہے، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو ایک طرح کی مخالفت ہوگی نا، ان کے مقابلے میں کم ہوگی، ایک بندے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، تو ایک بندے کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو زیادہ روایت کرنے والے ہیں اور زیادہ اس سے اعلیٰ درجے کے، ان کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ اس طرح بھی متن میں، یعنی پورے کا پورا متن ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کی جو ابو ہریرہ کا قول ہے، اور باقی سارے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو ان کی بات کو مانا جائے گا، اس ایک بندے کی بات کو شاذ سمجھا جائے گا، اور یہ غیر قابل قبول ہوگی۔ تو یہ ایک بندے کی روایت کو کیا کہیں گے ہم، شاذ، اور اس کے مقابلے میں جو دوسری روایتیں ہیں ان کو محفوظ کہیں گے۔ یہ اس کی ڈیٹیل ہے، اور شاذ مردود ہوگی اور محفوظ مقبول ہوگی حدیث۔ اب اس کے بعد معلل، وہی جو ہماری ترتیب ایک چل رہی تھی، راویوں کے اندر جو طعن تھے، پانچ عیب راویوں میں اس کی عدالت اور دینداری کے لحاظ سے تھے، اور اس میں سے ہم نے کچھ پڑھ لی چیزیں اور کچھ رہتی ہیں، اور 5 چیزیں اس کے ضابطے یعنی ذہنی صلاحیت کے لحاظ سے تھی، اور ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک عیب یہ تھا کہ راوی میں وہم ہو، کثرت وہم پایا جائے اگر، تو اس کی حدیث کو بھی ضعیف سمجھا جائے گا۔ تو معلل وہ حدیث ہے جس میں کسی راوی کے اندر یہ عیب پایا جائے کہ وہ وہم ہے، اس کو وہم ہو گیا، یا کثرت سے وہم ہو جاتا ہے، یا اس حدیث میں اس کو وہم ہو گیا، تو اس راوی کی روایت کو معلل سمجھا جائے گا۔ ایسی روایت جس کی سند میں کوئی ایسا راوی ہے جس کو وہم ہو گیا ہے، اور اس حدیث کو وہم کے طور پہ لے کے آ رہا ہے، تو اگر اس کا وہم ثابت ہو گیا تو اس حدیث کو معلل کہیں گے۔ اور یہ چھٹا ایک طرح کا سبب تھا، ایک راوی کے اندر اگر اس کے یہ وہم ایک طرح کا انسان کے حافظے کی کمی کی نشانی ہے نا، ایک طرح کی حافظے میں کمی کی، یعنی حافظے میں اگر کمی ہے تو اس کو وہم ہو گیا۔ اس کی تعریف وہی اعلہ سے ہے، یعنی اس کو
علماء حدیث نے معلل کہا ہے، جو کہ غیر اصطلاحی ایک طرح کی اس کی تصریف ہے، اور بعض نے معلول کہا ہے، اس کو بالکل ہی غیر معتمد سمجھا گیا، البتہ معلل کو لیا گیا۔ تو ایسی حدیث جس میں راوی میں یہ عیب ہو کہ اسے وہم ہو گیا ہے، تو ایسی حدیث کو معلل کہا جائے گا۔ اصطلاحاً اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسی حدیث جس میں کوئی ایسی غلطی یا ایسا عیب چھپا ہوا مل جائے جو اس کی صحت میں کمی کرے، یعنی حدیث کی صحت کو گرا دے، اور حالانکہ ظاہری طور پر آپ کو لگ رہا ہو کہ اس میں کوئی کسی قسم کا عیب نہیں ہے، یعنی ظاہری طور پر سند میں متن میں کسی قسم کا آپ کو عیب نہیں نظر آ رہا، اور اندر چھپا ہوا اس میں کوئی عیب ہو، سند میں بھی ہو سکتا ہے، متن میں بھی ہو سکتا ہے، اور دوسری یہ چیز کہ وہ عیب اس سند یا متن میں کی صحت میں کمی کا باعث بنتا ہے، تو ایسی حدیث معلل کہلاتی ہے۔ اور اس کی شرح میں یہ چیز لے کے آئے ہیں کہ ہی سبب غامض خفی قادح فی صحت الحدیث، دو چیزیں ہونی چاہیے، اور دو شرطیں اگر کسی حدیث کے راوی میں پائی گئیں، سند میں ہو سکتی ہیں، متن میں بھی ہو سکتی ہیں، پھر اس کو معلل کہا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ وہ جو عیب ہے وہ سند میں ہو یا متن میں ہو، کسی راوی میں ہو، تو وہ عیب چھپا ہوا ہونا چاہیے، ظاہر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ظاہر ہے تو ہر کوئی اس کو پہچان لے گا، وہ چھپا ہوا عیب ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ایسا عیب ہو جس کی وجہ سے سند میں یا متن میں یا حدیث کی صحت میں کوئی نقصان آتا ہو، یا اس کی صحت کم ہوتی ہو، یا صحت میں فرق پڑتا ہو۔ ان دونوں میں سے اگر ایک بھی شرط نہیں پائی گئی تو حدیث معلل نہیں کہلائے گی۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حدیث میں کوئی اس طرح کی اصطلاحی علت نہیں ہوتی، یعنی کوئی ایسی چھپی ہوئی غلطی یا عیب نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ اس کی صحت پر کوئی اثر انداز ہونے والا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بعض علماء، بعض محدثین اس پر علت کا لفظ منطبق کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ راوی کاذب ہے، یا اس میں غفلت پائی جاتی ہے، یا اس کا حافظہ کمزور ہے، اس طرح کی بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو بعض اوقات محدثین تعلیل سے اس کو تعبیر کرتے ہیں، اس کی یعنی کہتے ہیں کہ یہ حدیث معلل ہوگی۔ حالانکہ معلل میں کیا ہے کہ راوی کو اگر وہم ہو، اگر جھوٹ بولے گا، اگر راوی جھوٹا ہے تو اس کی حدیث تو موضوع کہلائے گی، اور غفلت اگر ہوگی اس میں تو اس کا ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اس کی حدیث منکر کہلائے گی، اور اسی طرح سوء الحفظ کی آگے انشاءاللہ ڈیٹیل آئے گی۔ لیکن اس کے باوجود بعض علماء ایسی راوی میں اگر عیب پایا جائے کہ وہ جھوٹا ہے، یا اس میں غفلت پائی جاتی ہے، یا اس کا حافظہ کمزور ہے، تو اس کو بھی بعض اوقات علت کے نام سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اور بعض امام ترمذی نے تو یہاں تک کہ بعض اوقات ناسخ منسوخ کوئی حدیث ہے تو اس کو بھی علت قرار دیا، اور اس کے علاوہ دیگر بھی چیزیں ایسی ہیں جن کو ذکر کیا جاتا ہے علت کے طور پر، لیکن اصطلاحی علت وہی ہے کہ سند میں یا متن میں کوئی ایسا عیب پایا جائے یا جو چھپا ہوا ہو، اور دوسری وہ چیز کہ اس عیب کی وجہ سے سند میں یا حدیث کی صحت میں کمی ہے۔ اب یہ ایسا علم ہے جس کو علت کا علم کہتے ہیں، حدیث کی علت کا علم جس کو علل الحدیث کہتے ہیں، یہ اتنا اعلیٰ اور دقیق اور گہرا علم ہے کہ ہر کوئی اس کے اوپر قادر نہیں ہوتا، بلکہ بہت بڑے بڑے جہابذ علماء جو ہیں، جو حدیث کے بارے میں طویل ایک سٹڈی ہوتی ہے ان کی، اور طویل ان کا جو ہے اس کے اوپر ایک مہارت اور جو ہے نا ان کا تجربہ ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے وہ پہچانتے ہیں، اور اس کے مختلف جو ہیں آگے طریقے بھی اس کے ذکر کیے جائیں گے کہ کیسے اس کو جو ہے ذکر کیا جاتا ہے اور اس کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ ان میں مشہور علماء جو علل کے ماہر تھے، ابن مدینی رحمہ اللہ، احمد بن حنبل، بخاری، ابو حاتم، دارقطنی، یہ علماء مشہور ہیں جو کہ زیادہ تر علل کے ماہر تھے، اور انہوں نے علل پہ کام کیا۔ اب کہتے ہیں کہ کون سی ایسی سند ہوگی جس میں علت پائی جا سکتی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر حدیث ضعیف ہے تو اس کی علت کے بارے میں تو بحث ہی نہیں کی جائے گی۔ اگر حدیث صحیح ہے، اس میں ساری شروط پائی جاتی ہیں، اس کی سند بھی متصل ہے، اس کے راوی بھی ظاہری طور پر آپ کو عادل لگ رہے ہیں، ضابط لگ رہے ہیں، ان کے حافظے ٹھیک ہیں، اور دوسرا ظاہری طور پر اس طرح کا شذوذ بھی نہیں لگ رہا، اگر اس کے باوجود علت کوئی نکل آتی ہے
تو اس کو ہم جو ہے دیکھیں گے۔ البتہ ضعیف حدیث کے اندر علت کی بحث نہیں ہوتی۔ اب کہ علت کا ادراک کیسے ہو، علت کو کیسے پہچانا جائے، اس کے کیا طریقے ہیں؟ اس میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو ایسی حدیث ہے جس کو ایک ہی راوی روایت کر رہا ہے اور وہی راوی اسی راوی سے یہ حدیث اور یہ الفاظ منقول ہیں اور کوئی بندہ اس سے روایت نہیں کر رہا، یا یہ ہے کہ ایسا معاملہ پایا جائے کہ بندہ کوئی حدیث بیان کر رہا ہے اور اس کے مخالف ہیں سارے، اس کے مخالف یعنی جو حدیث بیان کر رہا ہے اس کے مخالف بہت ساری حدیثیں ہیں، تو پھر اس حدیث کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیوں مخالفت کر رہا ہے، تو پھر اس کی سند کے بارے میں اور اس کی متن کے بارے میں بحث کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کہیں اس کے اندر علت تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر قرائن بھی ہو سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایک حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل قرار دیتے ہیں اور کوئی ایک بندہ درمیان میں کہتا ہے کہ یہ صحابی کا قول ہے یا فعل ہے، اور اس کے علاوہ دیگر ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کسی راوی کو وہم لگ گیا ہے کہ جی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ صحابی کا قول ہے یا فعل ہے، یا صحابی کا قول تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتا ہے وہم کے ذریعے، وہم ہو گیا اس کو۔ تو جب اس طرح کے قرائن کو دیکھ کر تو ایک جو علل کا ماہر ہے وہ دیکھتا ہے تو وہ اس کا اندازہ لگاتا ہے، اس کو مختلف طریقوں سے اس کی اسٹڈی ہوتی ہے ایک، اور یہ نیچے اس کو ذکر بھی کیا گیا ہے کہ ما هو الطریق الی معرفت المعلل، ایک معلل حدیث کو جاننے کا کیا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس حدیث کے ساری سندوں کو اکٹھا کرنا ہے، جو اس کے مخالف ہیں اور جو اس کی اپنی حدیثیں، جو یہ متن ہے اس کی جتنی سندیں ہیں ان کو اکٹھا کرنا ہے۔ پھر دیکھنا ہے کہ راویوں کا کیا آپس میں اختلاف ہے، پھر دیکھنا ہے کہ کون کون سے راوی، یہ جو راوی آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، ان کا حافظہ اور ان کا جو بیدار دماغی ہے ان کا لیول کیا ہے، آپس میں اس کا موازنہ کیا جائے، اور پھر جو ہے اس کا آپس میں قرائن دیکھ کر اور ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس میں یہاں اس راوی سے وہم ہو گیا اس لیے کہ یہ سارے راوی اس کے مخالف ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ علت کہاں پائی جاتی ہے، تو جواب یہ ہے کہ علت سند میں بھی ہو سکتی ہے، علت متن میں بھی ہو سکتی ہے۔ سند میں کیسے ہے کہ حدیث اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا، تو کوئی راوی کیا کر دیتا ہے کہ اس کو صحابی کا قول بنا دیتا ہے۔ متن میں جیسا کہ ایک مثال بیان کی گئی ہے ادھر، حدیث نفی قراءۃ البسملۃ فی الصلاۃ، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بسم اللہ پڑھنے سے منع کیا ہے یا نفی کی ہے، اور یہ حدیث ایک طرح کی متن ہے نا یہ، تو یہ ایک طرح کا راوی کو وہم ہو گیا تھا، یہ متن میں ہو گئی اور اوپر والی سند کی مثال ہوگی، یعنی سند میں بھی علت ہو سکتی ہے اور متن میں بھی علت ہو سکتی ہے، اور علت سے مراد خفی کوئی عیب ہو جو کہ سند میں یا حدیث کی صحت میں کمی کرے۔ اب اگلا سوال یہ کہ کیا ایک علت جو ہے اگر سند میں وہ علت ہے تو کیا اس سند میں علت کی وجہ سے متن کے درجے میں بھی یا متن کی صحت میں بھی کمی آتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سند میں کوئی علت پائی گئی ہے تو اس کی وجہ سے متن کی صحت میں بھی کمی آ جاتی ہے، جیسا کہ ایک راوی ہے وہ ایک حدیث صحابی کا قول تھا تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ اگر وہ اس طرح کر رہا ہے کہ صحابی کا قول تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہے، یا کوئی اور اس طرح کا ذریعہ ہے تو وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس کی طرف منسوب کر رہا ہے، تو یہ ایک طرح کا متن میں بھی ایک طرح کی علت بن جائے گی اور سند میں بھی جو ہے علت بن جائے گی، دونوں میں علت بن جائے گی، اور وہ چیز متن بھی اس کی وجہ سے جو ہے اس کی صحت میں کمی آ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صرف سند میں جو علت ہے اس کی وجہ سے سند کی صحت میں کمی آتی ہے، متن صحیح رہتا ہے، یعنی سند میں تو علت ہے لیکن متن اس کے باوجود صحیح رہتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، اور یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ سند میں اگر علت ہے تو متن بھی اس سے جو ہے اس کی صحت میں کمی آ جاتی ہے۔ تو
یہ مثال ذکر کی گئی کہ اگر سند میں بعض اوقات علت پائی جائے تو متن اس کے باوجود صحیح رہتا ہے، جیسا کہ یہ حدیث ہے یعلا بن عبید سے، اور وہ روایت کرتے ہیں سفیان ثوری عن الثوری رحمہ اللہ، اور امام ثوری عمرو بن دینار سے روایت کرتے ہیں، اور عمرو بن دینار عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان سے روایت کرتے ہیں، اور حدیث ہے البیعان بالخیار۔ اب راوی کو یہ وہم ہو گیا کہ امام سفیان الثوری نے عمرو بن دینار سے یہ حدیث روایت کی ہے، حالانکہ صحیح کیا ہے کہ امام سفیان ثوری نے عبداللہ بن دینار سے یہ حدیث روایت کی تھی۔ اب اس سے غلطی ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ یہ حدیث دونوں راویوں کو دیکھا جائے گا بھی، عمرو بن دینار بھی ثقہ ہے اور عبداللہ بن دینار بھی ثقہ ہے، تو ثقہ کی ثقہ کے ساتھ ابدال ہو گیا نا، یعنی عبداللہ بن دینار کا نام آنا تھا تو راوی نے غلطی سے عمرو بن دینار کا نام لیا ہے، لیکن دونوں ثقہ ہیں، تو جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا نام آنا تھا اور غلط راوی لیا ہے، تو پھر دونوں کا ہم نے دیکھا، اگر دونوں ثقہ ہیں اور یہ تبدیلی ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے صحت متن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، متن صحیح رہے گا، اس کی سند میں ایک طرح کی علت ہو جائے گی اور یہ غلطی ظاہر ہو گئی۔ تو یہ متن میں بھی ہو سکتا ہے اور سند میں بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات سند میں اگر ہے تو اس کی وجہ سے متن بھی جو ہے اس کی صحت میں کمی آ جاتی ہے، لیکن بعض اوقات متن صحیح رہتا ہے، سند بے شک اس کی معلول ہو اور اس میں علت پائی جائے۔ اب وہ کتابیں ذکر کی گئی ہیں جس میں زیادہ تر وہی حدیثیں ذکر کی گئی ہیں جو کہ جن میں علت ہو، یا علت کے مسائل اس میں ذکر کیے گئے ہیں، یا کیسے علت ڈھونڈی جاتی ہے، اس کی ساری ڈیٹیل۔ ابن مدینی ان کی کتاب ہے کتاب العلل، اسی طرح ابن ابی حاتم کی کتاب ہے علل الحدیث، احمد بن حنبل کی کتاب ہے اور ان کا نام ہے العلل و معرفت الرجال، اس میں یہ علل کے بارے میں اور اس کے جو ہے علوم کے بارے میں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح امام ترمذی کی دو کتابیں ہیں العلل الکبیر والعلل الصغیر، اور امام الدارقطنی کی اسی طرح کتاب کا نام ہے العلل الواردۃ فی الاحادیث النبویہ، اور یہ جو امام دارقطنی کی کتاب ہے یہ سب سے واسع اور سب سے جو ہے ایک طرح کی جامع کتاب ہے، اور یہ سارے اس علل کے جو علوم ہیں اور اس کی مثالیں ہیں اور ان کی جو معلل حدیثیں ہیں ان کو اپنے اندر سموئے ہوئے۔ یہ علل کی ایک بنیادی بحث تھی اور یہ انتہائی اہم چیپٹر ہے۔ علل حدیث علوم الحدیث کی ایک پیک ہے، سب سے اعلیٰ علم ہے، اور اس پر جیسا کہ ایک بات گزر چکی کہ بہت بڑے علماء جن کی ایک طویل عمر گزر گئی ہے اس میں اور اس کے اوپر وہ ان کی پریکٹس چل رہی ہے، وہ اس کے اوپر قادر ہوتے ہیں کہ ایک سند میں جو غلطی ہے اور وہ بھی چھپی ہوئی ہے اس کو ڈھونڈنے پر قادر ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد مخالفات الثقات اور اسی کی ڈیٹیل آگے چل رہی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔